بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، افواہیں دم توڑ گئیں اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کل رات بحفاظت کراچی پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ہی تمام قیاس آرائیاں بھی دھوئیں کی طرح ہوا میں معلق ہو گئیں، جس میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھی اس میں سوال یہ تھا کہ مارشل لاء کب لگ رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی پارٹی، چاہے وہ نون لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، JUIF ہو، جماعت اسلامی ہو، اور اب تو قاف لیگ بھی مارشل لاء کی حمایت کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ مارشل لاء، جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مارشل لاء آنے والا ہے، تو کیسے آئے گا؟ اور اگر مارشل لاء نہیں آ رہا تو پھر حکومت کیسے ختم کی جائے گی؟ کیا صدر صاحب کی امپیچمنٹ کا بھی کوئی چانس ہے؟ شاید وہ بھی نہیں، کیونکہ وزیراعظم فاروق لغاری بنیں گے نہیں اور تمام اتحادی اس وقت صدر صاحب کے ساتھ ہیں۔ کیا صدر خود استعفیٰ دیں گے؟ اس کا بھی شاید کوئی چانس نہیں۔ مگر اس سیاسی دنگل میں ایک پوائنٹ کو شاید رد نہیں کیا جا سکتا کہ اگر صدر صاحب کو کسی نے زبردستی ایوان صدر سے اس موقع پر نکالا تو وہ فوری طور پر سیاسی شہید بن جائیں گے، اور اس طرح کا زرداری صاحب کو ہیرو بنانا فی الحال مسلم لیگ نون افورڈ ہی نہیں کر سکتی، یا شاید کوئی بھی بڑی جماعت افورڈ نہیں کر سکتی۔ مگر کیا پیپلز پارٹی کے لیے فوج کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی برقرار رکھنا اب ذرا مشکل ہو رہا ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ حالات وزیر اعظم اور جنرل کیانی کی ملاقات کے بعد ہی بدلے اور مسکراہٹیں بھی بحال ہوئیں اور بیانات سامنے آئے کہ اداروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، اور اس دفعہ جو انہوں نے کہا کہ اداروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دل سے آواز آ رہی ہے۔ تو وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میمو ایک نان ایشو ہے اور نان ایشو کو غیر ضروری طور پر اچھالنے کی سازش کا مقصد سینٹ کے انتخابات سے فرار ہونا ہے۔ مگر اگر اداروں میں کوئی ٹکراؤ نہیں اور میمو اسکینڈل جھوٹ ہے تو حکومت اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جانے پر نون لیگ سے ناراض کیوں ہوئی؟ اور جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی مدت ملازمت میں توسیع کے عمل کو بہت بڑی غلطی کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور اب تو حکومت کے اتحادی بھی جنرل پاشا سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ اب کیا فوج بدلہ لے گی؟ مگر کس سے اور کس طرح؟ اور کیوں 2 مئی کے ایبٹ آباد آپریشن کے بعد قوم کو جواب دینے کے بجائے لوگ حکومت کو مجرم اور سزا دلوانے کے درپے ہیں؟ یہ وہ ہیں سوالات جن کے جوابات شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔ فی الحال ایک شہر کے بعد دوسرے شہر میں ہونے والے تحریک انصاف کے جلسے اور ان میں روز بروز بڑھتی ہوئی عوامی شرکت اور نت نئے رہنماؤں کی PTI میں شمولیت کے تیز تر رجحان نے عام آدمی کو نئی سوچوں اور کچھ اندیکھے اندیشوں میں بھی مبتلا کر رکھا ہے۔ اب آج ہی دیکھ لیجئے کہ آج سابق وزیر جہانگیر ترین اور فاروق لغاری کے بیٹوں سمیت اہم سیاستدانوں نے تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے، جس پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حریف جماعتیں خاندانی سیاست کرتی ہیں مگر ان کی سیاست مختلف ہوگی۔ میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ کیسے؟ اس پر بھی بات ہوگی آج شو میں۔ مگر کیا واقعی میمو معاملے کو اچھالنے کا مقصد سینٹ کے انتخابات سے فرار تھا؟ فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں، لیکن وقفے پہ جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی شیخ رشید صاحب کی کلپنگ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر میں وقفہ لوں گی، میرے ساتھ رہیے۔ جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا پانی پاکیزہ نہیں ہوگا۔ جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا پانی پاکیزہ نہیں ہوگا۔ جب تک کتا کنویں سے نہیں نکلے گا پانی پاکیزہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب کچھ کامنٹس پاس کر رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح کا سٹیٹمنٹ کیوں دیا اور کس کے کہنے پہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے سے واپس آتے ہیں اور ڈسکشن کو سٹارٹ کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔